ہے کہ آپ اس کو آپ ٹویسٹ کر رہے ہیں کہ جی بیان حلفی نہیں دے رہا. کہاں سے بات اٹھاتے ہیں, کہاں لے کے جاتے ہیں آپ؟ عمران خان کی دشمنی میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں, آپ اپنے لا کو ٹویسٹ کرتے ہیں. افسوس کی بات ہے مجھے. اچھا ایک بات کہوں, 40 کی سٹیٹمنٹ جو کرمنل کیس ہیں 99.9% یعنی 0.1% میں کہتا ہوں آپ کو, وہ کوئی ملزم نہیں دیتا, نہ اس کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ وہ اپنا گواہ آپ کی وہاں وہ دے چکا ہوتا ہے. دیکھیں صحافی جو ہے وہ سیاستدان کا دشمن نہیں ہوتا, اور نہ ہی وکیل کسی سیاستدان کا ذاتی ملازم ہوتا ہے یا اس کا ذاتی طور پہ وفادار ہوتا ہے. تو وکیل جو ہے نا صرف عدالت میں اس کی وکالت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر وہ کسی صحافی کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ دشمن ہیں میرے کلائنٹ کے, تو اس کا مطلب ہے وہ وکیل خود بھی ملازم ہے اس کا, یا اس کا بہت ہی کوئی رشتہ تعلق ہے. کور کمیٹی کا ممبر ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ عمران خان کی دشمنی میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں, آپ چلیں اچھا یہ پارٹی کے کارکن ہیں, کور کمیٹی کے ممبر ہیں, یہ اس وقت یہاں بطور قانون دان نہیں بیٹھے, تو ان کو اسی طرح لیا جائے کہ یہ ایک عمران خان کے وفادار سپاہی ہیں, یہ قانون دان نہیں ہے اس وقت, ٹھیک ہے. دوسری بات, آپ نے خود جب آپ قانون کی غلط تشریح کریں گے تو میرا حق ہے کہ آپ کو میں سمجھاؤں کہ آپ قانون کو آپ کسی کی دشمنی میں قانون کا غلط استعمال نہ کریں. وہ تو دشمنی میں دشمنی اٹھایا تھا کسی اور نے, وہ متھے ڈال دیتے ہیں آپ عمران خان کے, اور وہ دشمنی یہاں نکالتے ہیں. شعیب شاہین صاحب آپ سے پہلے بھی عمران خان کے بہت بڑے بڑے وفادار دوست رہے ہیں, ان کا جو اشر ہوا ہے وہ بھی آپ ہمیں اس کے آپ لے کر آئیں گواہی. آپ سے میں پوچھتا ہوں, ان سے آپ ویریفائی کر لیں, گواہ پیش کرنے کی ہمیں ایک دن بھی اجازت ملی؟ اس نے تو کہا ریلیونٹ ہی نہیں ہے آپ کے گواہ. جب آپ ہماری گواہی, ہمارے شواہد آنے ہی نہیں دیں گے تو ہم کس وقت لائیں؟ ان تاریخوں پہ ہم نہیں لا سکتے تھے جو باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں, ایک ہوتا ہے تھرو ایڈوکیٹ آتا ہے, ایک ہوتا ہے تھرو کونسل بندہ پیش ہوتا ہے. کوئی ایک ڈیٹ بھی نہیں جو ہم بغیر وکیل کے ہم وہاں پیش نہ ہوئے ہوں. یہ جج کی مرضی ہے, چاہے تو وہ ایگزمپشن دے چاہے تو وہ نہ دے. جب وہ ہمیں ایگزیمپٹ کرے گا تو ہم اس میں پیش ہوں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں گواہوں کا جہاں تک معاملہ ہے, آبویسلی جو ایک ملزم ہے اس کو اپنے دفاع میں گواہ لانے کا حق ہوتا ہے, مگر پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں, جو ٹرائل کورٹ ہے, اس کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ یہ ایگزامن کرے کہ کیا یہ گواہ ریلیونٹ ہے یا نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان اگر ملزم ہیں تو وہ اپنی گواہی کے طور پہ 10 بندوں کی ایک فہرست دے دے جن کا کوئی تعلق ہی نہ ہو, اور صرف اس لیے کہ 50 دن مزید لگ جائیں گے اور یہ فیصلہ نہیں ہو سکے گا, کیونکہ پہلے سے تاخیری حربے استعمال ہو رہے ہیں. اب ان کے گواہوں کا ذرا جائزہ لیتے ہیں نا کہ وہ گواہ ہیں کیا, ان کی نوعیت کیا ہے. اب شعیب شاہین صاحب تو بہتر جانتے ہیں, میرے علم میں بھی اضافہ کریں اگر میں غلط ہوں. ان میں سے 3 گواہ ایسے ہیں جو ٹیکس ایکسپرٹس ہیں, جو ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں اکاؤنٹنٹس جو کہ عمران خان صاحب کے گوشوارے بھرتے رہے, اور بیسیکلی ان کی ڈیوٹی تھی, جیسے ہم اور آپ بھی کسی سے کہتے ہیں. اچھا, جو گوشوارے بھرنے کا معاملہ ہے وہ ہے فیکٹ کی بات ہے. انہوں نے اگر آ کے گواہی دینی ہے وہ یہی کہیں گے کہ یہ فارم ہم نے بھرے ہیں جی, اس میں یہ ہم نے اعداد و شمار ڈالے ہیں, یہ نہیں ڈالے. اس سے زیادہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قانون کے مطابق ایسے ہوتا ہے. قانون وہ نہیں پڑھائیں گے, وہ صرف بتائیں گے کہ یہ فارم ان کے ہیں یا نہیں. ان گواہوں کی ضرورت تب پڑتی کہ اگر الیکشن کمیشن ان فارمز کو ڈسپیوٹ کرتا کہ یہ فارم عمران خان نے جو پیش کیے ہیں وہ جعلی ہیں, تو عمران خان نے تو ڈسپیوٹ نہیں کیے. عمران خان نے کہا کہ جو فارم الیکشن کمیشن نے پیش کیے ہیں وہ درست ہیں, اور اس میں کسی فیکٹ اور فگر کو ڈسپیوٹ نہیں کیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ فورجری ہوئی ہے, کوئی جعلسازی ہوئی ہے. تو وہ 3 کنسلٹنٹ تو بالکل ریلیونٹ نہیں ہے گواہی کے لیے, کیونکہ وہ آ کے وکیلوں کی طرح یہ نہیں آپ کو پڑھائیں گے کہ ٹیکس لا کے تحت یہ ہمیں ظاہر کرنا تھا, گھڑی ظاہر کرنی تھی یا نہیں کرنی تھی, اور لا میں ایسا, لا میں نہیں. لا میں شعیب شاہین جیسے وکلا جو ہیں وہ کورٹ کو لا کے بتاتے ہیں. گواہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ فارم کے اندر یہ اعداد و شمار اگر الیکشن کمیشن ڈسپیوٹ کر رہا ہے تو الیکشن کمیشن غلط ہے, اصل میں اس کے اندر یہ تھے, اور یہ فارم الیکشن کمیشن نے جو پیش کیے ہیں وہ جعلی ہیں. اب ایک چوتھا گواہ ہے بڑا انٹرسٹنگ, وہ ہے کوئی ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہے جو تحریک انصاف کا ہے. اچھا, وہ سیاسی جماعت کا ایک عہدیدار جو ہے اس کا عمران خان کے ذاتی جو انکم ٹیکس کے گوشوارے ہیں یا ساسوں کے گوشوارے ہیں اس سے کیا تعلق ہے؟ کیا وہ سیاسی جماعت کے عہدیدار جو ہیں وہ ان کے ذاتی ملازم ہیں؟ وہ آ کے کیا گواہی دیتا ہے کہ جی عمران خان صاحب ہمارے چیئرمین ہیں, یہ کوئی ڈسپیوٹڈ فیکٹ نہیں ہے کہ وہ ان کی پارٹی کے چیئرمین ہیں, اور یہ جو فارم ہیں ان فارموں کے حوالے سے اب شعیب شاہین صاحب مجھے ایجوکیٹ کر دیں کہ اس کا کیا تعلق ہے, وہ جو بھی ہیں ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری صاحب, کہ وہ آ کے کیا گواہی دیتے ہیں کہ ان فارم میں, اچھا ان فارموں میں ڈسپیوٹ کیا تھا, ان فارمز میں ڈسپیوٹ کیا تھا کہ وہ گواہ نے آ کے کرنا تھا. مجھے سنا پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا یہ فیصلہ میں نے اور مطیع اللہ جان نے آپ نے کرنا ہے کہ میرے گواہ کون سے ہونے چاہیے اور کون سے نہیں ہونے چاہیے؟
بھائی میرے گواہ ہیں نا, ملزم کا یہ حق ہے کہ اپنے حق کے دفاع کے لیے وہ ریلیونٹ اپنے گواہ لے آئے, اور ان گواہوں کو آپ کس طرح ریجیکٹ کر سکتے ہو جب تک اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہ ہو جائے. سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو جائے, جرا کر لو, جو سوال آپ نے کرنا ہے پراسیکیوشن اس کے اوپر جرا کرے, اور اس جرا کی رپورٹ کے بعد جج کہے یس آپ بالکل سارے بالکل. ایک سیکنڈ آپ بیچ میں بولیں گے, بیچ میں نہ بولیں. کوشچن یہ ہے کہ جب آپ اس طرز عمل سے آپ کسی کو کارنر کرنا چاہیں گے, یہ میں نے کہا پاکستان کی تاریخ کا واحد کیس ہے جو اس طرح ان کو ملزم کو ریفیوز کیا گیا کہ آپ اپنے گواہ نہیں پیش کر سکتے. اور جنرلی ملزم اپنے گواہ اس لیے نہیں پیش کرتا کہ ان کے اوپر جرا ہوتی ہے. جب جرا ہوتی ہے تو کئی سوال ایسے نکلتے ہیں, کئی جوابات ایسے نکلتے ہیں کہ جو ملزم کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے, اس لیے عام طور پر ملزم گواہ نہیں پیش کرتا. ملزم اگر گواہ پیش کر رہا ہے تو اس کو کسی صورت ریفیوز نہیں کیا جا سکتا. اب آتا ہوں, مجھے یہ بتائیں, آپ اپنے گوشوارے یا ٹیکس یا اکاؤنٹس کے ایشو آپ ہر سال جمع کراتے ہو نا, مجھے بتائیں کبھی آپ خود کرتے ہو یا آپ کے کوئی اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ یا آپ کا ٹیکس کنسلٹنٹ آپ پہ کام کرتا ہے؟ کرتا ہے نا. میرے بھی وہی کرتے ہیں, میں خود وکیل ہوں, ظاہر ہے میں ایک ایک چیز دیکھتا بھی ہوں, میرے سے غلطیاں پھر بھی رہ جاتی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ہم ان کو اگر بطور گواہ وتھ ڈاکومنٹری ایویڈنس کوئی چیز لا رہے ہیں, یہ اکاؤنٹ سے ہی ریلیٹڈ سبجیکٹ ہے نا, یا ٹیکس نہیں. اب میں آپ کو بتاؤں تو میں نے کیا شو کرا, بھائی گواہ آئے گا تو گواہ کے بیان میں بتاؤں گا کہ گواہ کیا کہے گا یا کیا نہیں کہے گا. گواہ کہے گا نا. کل 2 ممبر بینچ شاہین صاحب کو ایسے تحمل سنے گا. ایک اتنا بڑا مذاق ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم جو 3.5 سال اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے, وہ اپنے ٹیکس کے گوشواروں کے حوالے سے یہ حلف پہ بھی بیان دینے کو تیار نہیں ہے کہ یہ گوشوارے میرے ہیں. ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ, اب میں بات کر لوں نا, ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ حلفیہ بیان دیں گے کہ بھئی آپ, کیونکہ اگر وہ حلف پہ بیان دیتے تو ان پر جرا ہوتی. اب خود تو حلف پہ بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنے لیے 4 ٹیکس کنسلٹنٹ کو بلوا رہے ہیں کہ وہ حلف پہ بیان دیں اور ان پہ جرا بھی ہو. تو بھئی آپ اپنے آپ کو جرا کے لیے کیوں نہیں پیش کرتے؟ آپ اتنے لاکھوں کے مجمع سے خطاب کرتے ہیں اور ایک کٹہرے میں کھڑے ہو کے ایک وکیل کے سوالوں کا یا ایک صحیح صحافی کے سوالوں کا آپ جواب دینے کے بھی روادار نہیں ہیں. جو کہا تھا نا کہ مطیع اللہ جان کو وکیل کے برابر درجہ دے دیا تھا, میں وہ الفاظ واپس لیتا ہوں. واپس لینے کے بعد اب آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. 342 کی سٹیٹمنٹ جب ہوتی ہے, جو کوسچنر ہوتا ہے آپ نے اس کا جواب دینا ہوتا ہے. بٹ ان ایڈیشن ٹو دیٹ اس سے ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ اپنی سٹیٹمنٹ انڈر سیکشن 340 دینا چاہتے ہیں کہ انڈر اوتھ. سن لینا, یہی ہوتا ہے پوری بات سن لینا. اب آپ بیچ میں گرا نہ کریں. 342 انہوں نے کیوں قلم بند کروایا؟ اس وقت کہتے ہیں میرے ساتھ, ابھی تو کہہ رہے ہیں فیبریکیٹڈ ہے, تمام ایویڈنس فیبریکیٹڈ ہے, تمام چیزیں. جرا نہ کرنا, ان کو کہیں جرا نہ کریں. جرا نہ کریں, وکیل نہ بنے, اب جج بنے. اب سنیں خاموشی سے سنیں. جب پوچھا جاتا ہے نا, ایک سوال ہوتا ہے, رائٹ, کیا آپ 340 کی سٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے 342 کی سٹیٹمنٹ, ایک ہوتی ہے 340 کی سٹیٹمنٹ. 340 کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ کیا آپ خود بطور گواہ پیش ہونا چاہتے ہیں. جب کوئی شخص بطور گواہ خود پیش ہو تو پھر 340 کی سٹیٹمنٹ انڈر اوتھ ہوتی ہے, پھر اس کے اوپر جرا ہوتی ہے. لیکن جب آپ نے اپنی پوری بات اپنے اس سوال نامے میں اپنی بات مکمل کر دی ہے تو پھر فردر گواہ اپنا سٹیٹمنٹ ان ایڈیشن ٹو دیٹ آپ نے نہیں دینا. تو اس لیے نہیں دینا تو 340 کی سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ بات یہ ہے کہ آپ اس کو آپ ٹوسٹ کر رہے ہیں کہ جی بیان حلفی نہیں دے رہا. کہاں سے بات اٹھاتے ہیں, کہاں لے کے جاتے ہیں آپ؟ عمران خان کی دشمنی میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں, آپ اپنے لا کو ٹوسٹ کرتے ہیں. افسوس کی بات ہے. اچھا چلے, میں یہ اٹک جیل کا ماحول بن گیا, یہاں پہ پانی چائے وغیرہ کچھ نہیں ہے, چائے پانی کا وقفہ لیتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے.